بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ قربانی کے بابرکت اور مقدس ایام آتے ہی مسلمانوں میں ایک مغربی سوچ رکھنے والا طبقہ جو آزاد منش اور آزاد خیال لوگ ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اور ان کی ذہنیت جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے بیداری کا ذہن رکھتی ہے، اور اسلامی احکامات کو عقل کی کسوٹی پر تولنا اور اس کے مطابق ایک اپنی رائے قائم کرنا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے اتنے لاکھوں جانوروں کا خون بہانے کی، اور اس کے عوض میں آپ یہی پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ تو مسلمان تو بیچارہ کہتا ہے کہ اس کی بات میں ریزن تو ہے، تو پھر وہ ان کے باتوں کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ ایک غربت آج کی غربت ہے، اور ایک غربت وہ تھی کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو حالات کا تصور کریں۔ کوئی مادی سہولیات جس طرح آج جال بچھا ہوا ہے نعمتوں کا، سہولیات کا، نہ اس وقت بجلی تھی، نہ وہ گیس تھی، نہ موٹر پمپس تھے پانی کے لیے، کنویں ہوتے تھے، چشمے ہوتے تھے۔ تو اس دور کی غربت کا اندازہ لگائیں، ایک ایک کھجور پر دو دو دن گزارے کرنا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت قدہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں دو دو ماہ تک چولہا نہیں جلا، اور اس کے باوجود مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے۔ صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، فاقے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا قربانی کرنے کا تو قربانیاں کی ہیں، بلکہ آج تو لوگ حصہ ڈالنے سے کتراتے ہیں، تو انہوں نے پورے پورے اونٹ ذبح کیے ہیں، بڑے بڑے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے ہیں۔ تو اس واسطے وہ ہم لوگوں سے زیادہ غربت میں تھے، تو اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خوش دلی سے عمل کیا ہے۔ اور دیکھیں، دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا کہ قیامت کے قریب غربت آئے گی تو میں یہ حکم ہی نہ دوں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھو اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ اور دوسرے مقام پہ جو فرمایا گیا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیں کہ میری نمازیں، قربانیاں، روزے، زندگی، موت، اِنَّ صَلَاتِي میری نمازیں، وَنُسُكِي قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری زندگی اور موت اللہ کے لیے۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، تو قربانی کا حکم نہ میں نے دیا ہے نہ آپ نے دیا ہے، قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوش دلی سے تسلیم کرنا، یہی مسلمانی ہے۔ اپنی عقل کو چھوڑ دینا، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی دانائی، اپنی بصیرت کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا اور سرنڈر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو خوش دلی سے ماننا، یہی مسلمانی ہے۔ اور تیسری بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم اس طرح عقل کو اپنا پیشوا اور امام مانیں گے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر کل کو یہی لوگ کہیں گے جی پھر اس کی کیا ضرورت ہے، نمازیں 5 وقت ایک اکٹھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نمازیں 5 وقت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں جو ٹائم صرف ہوتا ہے تو وہی ٹائم ہم اپنے بزنس کو جاب کو دیں گے، اور وہ پیسے ہم غریبوں میں بانٹ دیں، اور نمازیں بھی اکٹھی پڑھ لیں۔ اور حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ اتنا خرچہ آتا ہے لاکھوں لاکھ روپے، تو وہ پیسے بھی غریبوں میں بانٹ دیں۔ تو اس طرح جب کریں گے نا، تو پھر تو ہم کوئی بھی عبادت خوش دلی سے نہیں ادا کر سکیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان عقل پرستوں کو چھوڑیں، اور عقل سے اوپر درجہ ہے وحی الہی کا، آسمانی ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کے نور کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، برکت سے خالی نہیں ہے، اور اسلام نام ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوش دلی سے ماننے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔